پہلا پیپر ہے اسلامک جورسپروڈنس یا اسلامی اصول فقہ. اس کا یہ کنکلوڈنگ لیکچر تیار کر رہا ہوں. اگرچہ کچھ چیزیں چھوٹی موٹی نوٹس یا کوئی انٹرروگیٹ کی چیزیں بھی جن کہیں کل بھی اس پہ ریٹیک دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کنکلوڈنگ ہے جس میں چند چیزیں باقی تھیں اور اس کو ہم کنکلوڈ کریں گے. اور اسلامک جورسپروڈنس میں اسلام میں یا اسلام میں حاکمیت اعلیٰ یا اقتدار اعلیٰ تصور کیا ہے. کہتے ہیں کہ مذہب اسلام اور دین اسلام اور قرآن اور حدیث اور یہ سارا اس کا فرمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ احکام الحاکمین، وہ حاکموں کا حاکم ہے، رولرز کا رولر ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اور یہ جو اسلام ہے اس میں کنسیپٹ یہ ہے کہ ہر چیز پہ اللہ کی قدرت قائم ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہی سب چیزوں پہ قادر ہے. تمام حکمرانیاں، تمام بادشاہیاں اللہ کے عرش کے نیچے. آتا کہ وَإِذْ تَرْزَى أَمْرًا، قرآن کا ارشاد ہے وَإِذْ تَرْزَى أَمْرًا فَيَقُولُ كُن فَيَكُونُ. جب وہ کسی کام کو کرنا چاہتے ہیں تو بس کہتے ہیں کہ ہو جاؤ، وہ ہو جاتی. وَإِن تَرْزَى أَمْرًا فَيَقُولُ كُن فَيَكُونُ. تو اللہ کی بادشاہت ہی کائنات پہ حکمران ہے. کم از کم ایک مسلمان کا جو بلیف ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کو پتہ حرکت نہیں کرتا. سمندر کی تہہ میں کوئی پتھر ہے، اس پتھر کی درز میں، دراڑ میں ایک کیڑا ہے جس کو روزی ایک مینڈک فراہم کرتا ہے. اور وہ مینڈک کیسے فراہم کرتا ہے؟ مینڈک ایک چیوٹی کے ذریعے وہ خوراک لے کے جاتا ہے. ایک چیوٹی اپنے منہ میں ایک دانہ اٹھاتی ہے اور وہ دانہ اٹھا کر چیوٹی مینڈک کو کہتی ہے کہ مجھے اپنے منہ میں ڈالو، میں نے پانی کے نیچے جانا. اور مینڈک اسے اپنے منہ میں رکھتا ہے. حکم ربی ہے، حکم ربی ہے، یہ کوئی ٹیکنیکل سسٹم نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ٹیکنیکل سسٹم ہے تو وہ حکم ربی ہے. مینڈک اس کو اپنے منہ میں چیوٹی کو ڈالتے ہیں، چیوٹی کے منہ میں وہ دانا ہے تو اس نے اس کیڑے کو بتایا. مینڈک مارتی ہے ڈبکی. جب وہ ڈائیو کرتی ہے تو سمندر کے تہہ میں یا اس پانی کی تہہ میں ایک پتھر ہے، اور پتھر کی ایک دراڑ میں، ایک درز میں ایک کیڑا ہے. اس کو روزی بچاتے ہیں. اس کو وہ مینڈک جا کر چیوٹی کو اس درز میں پھینک دیتی ہے. چیوٹی اس درز میں جاتے ہیں، مینڈک اس میں نہیں جا سکتی، مینڈک بڑی ہے، درز چھوٹی ہے. اس دراڑ میں چیوٹی جا کے اس کیڑے کے منہ میں وہ دانہ ڈالتی ہے اور واپس نکلتی ہے، اور مینڈک اس کو واپس اٹھاتی ہے اور پانی کی سطح میں. یعنی یہ ایک ایسی مثال ہے، یہ ایک ایسے سسٹم ہے کہ روزی رسانی یا حکمرانی اور حکمت ایسا کوئی انسان، کوئی جن، کوئی مخلوق نہیں کر سکتی، خالق ہی کر سکتی. تو یہ وہ مثال ہے کہ روزی کا انتظام، رزق کا انتظام، کس کو کہاں کیا دینا ہے، کیسے دینا ہے. حضرت علامہ اقبال نے فرمایا بیج کو
مٹی کی تاریکی میں پالتا ہے کون؟ بیج کو مٹی کی تاریکی میں پالتا ہے کون؟ کون دریاؤں کے موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب؟ یہ بیج اب ڈالتے تھے، انسانی بیج اب ڈالتے تھے شکم مادر میں، اس کو کون پالتا ہے؟ مٹی کی تاریکی میں بیج آپ نے خود ڈبویا، اگر آپ کو ڈبوئے میں نہیں تو وہ اگے گا نہیں. کہ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے. تو سمندروں کی دریاؤں کی موجوں سے سحاب بادل کون اٹھاتا ہے؟ ان کو پہاڑوں کی بلندیوں سے جا ٹکراتا ہے اور بارش برساتا ہے، اور وہ بارش جمتی ہے، برف بن جاتی ہے، رک جاتا ہے پانی. پانی پہاڑ کی چوٹی پہ کیسے رکا دے گا؟ آہستہ 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 اسے چھوڑے گا، سورج کی تمازت سے اسے چھوڑے گا، وہ ندی نالوں دریاؤں کی صورت میں پھر سمندر میں، پھر اسے ایک گرم سحاب سے اٹھائے گی، اس کو پھر لے جائے گی. پھر یہ ایک سرکل، ایک پانی کا سرکل دیکھیں کیسے چلتا ہے. اور پانی اپنے تینوں عادتوں میں موجود ہے. بھاپ کی صورت میں جاتے ہیں، پانی کی صورت میں بستے ہیں، برف کی صورت میں ٹھوس ہو جاتے ہیں، اور پھر پگھلتا ہے، پھر پانی بنتا ہے. یہ سارا سسٹم کون کرتا ہے؟ کوئی مخلوق نہیں کر سکتا. تو اللہ کی دسترس اتنی بڑی ہے، اس سے بڑا کوئی حاکم یا حکمران نہیں ہو سکتا. وہ احکام الحاکمین ہے. تو لہذا ہمارے مذہب کا، اسلام کا، قرآن کا، حدیث کا کنسپٹ یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. کوئی کہے میں بادشاہ ہوں، میں وزیر اعظم ہوں، صدر ہوں، ہوگا مجھے اپنے کھاتے میں، روکے نا آج وزیر اعظم کو رونے کو، بڑی پاور والا ہے، 18 کروڑ کی آبادی کا وزیر اعظم ہے، کہے نا کرونا کل نہیں تم آ سکتے. لایا ہوگا تو پھر بھی اللہ کے حکم سے آیا ہوگا، جائے گا تو اللہ کے حکم سے جائے گا. کس کی حکمرانی ہے؟ کیا حکمرانی ہے؟ اسلام کہتا ہے اقتدار اعلیٰ پوری کائنات کا اللہ کے پاس. اسلام میں حاکمیت اعلیٰ کا تصور ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک نظام دیا ہے، ایک نائبی دی ہے. انسان کو نائب بنائے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إِنِّي جَاعِلٌ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. فرشتوں میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا. چلو فرشتوں کا اعتراض سارے تھا، لیکن انسان کو اللہ نے اپنا نائب بنا کر قانون دیا کہ یہ قانون چنو، جو قانون میرا ہے تم اس کے امیر ہو، اپنی طرف سے تم اس میں کمی یا زیادتی نہیں کر سکتے، کرو گے تو وہ اس کی خلاف ورزی ہوگی. لہذا اسلام میں اقتدار اعلیٰ کا تصور یہ ہے کہ پوری کائنات کا مالک، خالق، حکمران، مقتدر اللہ تبارک و تعالیٰ. ہم جب کوئی اللہ کے اسماء گرامی پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح القابض الباسط الحافظ الرافع المعز المذل. یہ تمام کوالٹیز
اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس ہے. تو انسان اگر کوئی حکمران بن جائے کہ اسلام میں بھی وہ بڑا حکمران لوگ، اللہ نے کہا میرا قانون ہے بادشاہ کے لیے، یہ قانون ہے، یہ دوسرے انسانوں کو اس پہ چلاؤ سمجھاؤ. پیغمبروں کو یہ ڈیوٹی دی ہے، پیغمبروں تم کو بہتر انسان بنے گا، انہیں کی طرح تم انسان ہو اور انہیں کی طرح نہ ہوتے تو فرشتے ان کو نہ سمجھا سکتے. لہذا میری نیابت اختیار کر کے میرے قانون کو تم وقتی طور پر ان لوگوں کے سامنے یا جو فنی نقطہ نگاہ سے انتظامی نقطہ نگاہ تم حاکم اعلیٰ ہو، لیکن دراصل حاکمیت اعلیٰ جو ہے وہ اللہ ہے جس کے حکم کے بغیر پتہ حرکت نہیں کرتا. تو اگر انسان کے بعد ہمارے آئین میں، پاکستان کا آئین 1973 ہے، آئین کی شق نمبر 2 یہ کہتی ہے کہ اس ملک میں جو اسلام کے نام پہ بنا، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام ہے، آج اس ملک میں ایسا کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا جو اسلام سے متصادم ہو. آئین کی شق نمبر 2، آئین کی شق نمبر 1، آرٹیکل نمبر 1 ہے کہ یہ ملک کیا ہے، اس کی جغرافیہ کیا ہے. وہ کہتا ہے یہ 4 صوبے ہیں اور یہ کشمیر ہے اور یہ قبائلی علاقہ ہے اور یہ فیڈرل علاقہ ہے، یہ جغرافیہ. یہ نمبر 1 ہے، آرٹیکل نمبر 1. آرٹیکل نمبر 2، اس ملک میں ایسا کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا جو اسلام سے متصادم ہو. تو گویا ہمارے ملک میں، ہمارے آئین میں یہ بات شامل ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کے پاس، مقتدر اعلیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ. اور وہ جو لوگ ہیں، جو منتظمین ہیں، جو امیر المومنین ہیں، جو وقت کے بادشاہ ہیں، وہ صرف اپنی لوگوں کے سامنے بادشاہ ہیں، وہ اللہ کے سامنے بادشاہ نہیں ہیں. اور وہ لوگوں کے سامنے بھی وہ یہ نہیں کہتے ہم بادشاہ ہیں. اسلام کا کوئی بادشاہ نہیں کہتا ہم بادشاہ، میرا حکم چلے گا، میرے الفاظ قانون ہے. یہ اسلام کا کوئی بادشاہ نہیں کہتا، اور اگر کوئی کہتا ہے تو نہیں کہنا چاہیے. اسے کہنا چاہیے کہ میں اللہ کا نائب ہوں، میں اللہ کا غلام ہوں، میں اللہ کا ڈیوٹی پرسن ہوں. اللہ نے مجھے جو کام لینے ہیں میں وہ کام دے. پیغمبر آئے دنیا میں، بنی اسرائیل کی کہانیاں، دوسروں کی کہانیاں، یہود اور نصارہ کی کہانیاں، کہ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ کرو، یہ نمازیں، یہ عبادات، یہ، اور ہم اللہ کے پیغمبر ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، تم پیغمبر کہاں سے آگے؟ انہوں نے ان کو نہیں مانا. انہوں نے کہا تمہارے جیسے انسان ہے، لیکن ہمیں اللہ نے مخصوص کیا ہے اس کام کے لیے، ہم تمہیں پیغام بتا رہے ہیں. ہمارے پاس فرشتے آتے ہیں، فرشتے ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ بندوں کو یہ بتاؤ، ہم تمہیں بتائیں. نہیں کرو گے تو تم مدد رکھو گے. کہہ رہے یہ کہ اقتدار قانونی ہوتا ہے، کوئی لا قانونی اقتدار نہیں ہوتا. قانونی اقتدار جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. اور ہمارے اسلام میں اگر کوئی کنسیپٹ ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ ہی احکام الحاکمین ہے، اللہ ہی مقتدر اعلیٰ ہے تمام جہانوں کا. ایک اس جہان کی کیا بات ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے جہاں اور بھی گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی. تو کوئی جہان ہے، رب العالم نہیں ہے، رب العالمین ہے. کئی عالم ہیں، اس کائنات اتنی وسیع ہے. ایک زمین کی چھوٹا سا دانہ ہے جس کے برابر رہتے ہیں، ہم بڑے ڈینگے مار رہے ہیں. لیکن یہ زمین پوری کائنات کا اتنا حصہ ہے کہ اگر پوری کائنات کو سمندر سمجھ لیا جائے تو زمین ایک ریت کا دانہ ہے. اس سمندر ایک ریت کے دانے کی.
1,86,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگ رہا ہے، سورج کے گرد گھوم رہا ہے. ہمیں پتہ نہیں چلتا، کھڑے. لیکن کیا ہے کہ ہماری حیثیت کچھ نہیں. زمین والوں کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن حیثیت صرف یہ ہے کہ اگر اللہ کا حکم اس طریقے سے مانتے اور چلاتے. نبی علیہ السلام کی بہت بڑی حیثیت تھی، بہت بڑی حیثیت ہے، سارے پیغمبروں کا امام الانبیاء. تو ان کو کائنات ہتھیلی پہ سمجھائے گی، یہ تمہارے لیے، یہ تمہارے لیے بنائی. تو صرف نظریات میں مذہبی روحانی طور پر آپ کی کوئی حیثیت ہے، ادروائز کیا حیثیت ہے؟ حضرت اقبال فرماتے ہیں گراں بہا حفظ خودی سے ہے تو کرنا، گوہر میں آپ گوہر کے سوا کو چھوڑ دیا. اور رگوں میں گردش خون ہے اگر تو کیا حاصل کہ حیات سوز جگر کے سوا کو چھوڑ دیا. ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا کہ حیات ذوق سفر کے سوا کو چھوڑ دیا. تو یہ ساری باتیں کیا کہتی ہیں کہ اقتدار اعلیٰ جو ہے، حاکمیت ہے، رولنگ ہے، بادشاہت ہے، وہ صرف اللہ کی ہے. ہمارے نظام میں، ہمارے اسلامی نظام میں اس کا کنسپٹ یہ ہے. اور اللہ کی حکمرانی عدل کی حکمرانی. اللہ نے انسان کو بھی کہا کہ تم کیا کرو، عدل قائم کرو، میزان قائم کرو، برابری کرو، مساوات رکھو. سورہ رحمان فرماتی ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفع الميزان والله تطغى في الميزان واقم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان. کہ اللہ نے میزان قائم کیا، اس میں تم خسارہ نہیں کر سکتے. پورا توڑو، دھوکہ نہ دو، میزان پوری رکھو، میزان برابر رکھو، ترازو برابر رکھو. تو اللہ کی حاکمیت، اللہ کا قانون یہ جو اس نے انسانوں کو سمجھا ایسے چلاؤ بھائی بتاؤ. مطلب کیا ہے؟ جنت و دوزخ کیا ہے؟ ایسے زندگی گزارو، ایسے نہ گزارو، بس. اور کیا ہے؟ ایسے گزارو گے تو رحمان کی طرف جاؤ گے، ایسے گزارو گے تو شیطان کی طرف جاؤ گے. تو رحمان اور شیطان کے جو دو راستے ہیں، کوئی بڑا فلسفہ اس کے علاوہ نہیں ہے کہ آپ کو دو راستے دے دی، یہ ایسے چلو گے تو جاؤ گے، چلنا تو آپ نے ہے. اگر آپ شیطان کی طرف چلیں گے تو کوئی دنیا میں کوئی بہت بڑا جنت تو نہیں حاصل کرنے. رحمان کی طرف چلیں گے تھوڑی بہت تکلیف ہو سکتی ہے، کوئی بوجھ ہو سکتا ہے، کوئی شہادت دینی پڑ جائے گی، کوئی قربانی دینی پڑ جائے گی. کیونکہ کہا کہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمان ہونا تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن اس کے بدلہ دیتے ہو. کہنے کا مقصد ہے کہ اس ٹاپک میں حاکمیت اعلیٰ، اقتدار اعلیٰ نہ نواز شریف کا ہے، نہ عمران خان کا ہے، نہ کسی نمرود کا ہے، نہ کسی شداد کا ہے، نہ کسی ایون کے بڑے بڑے پیغمبر بادشاہ ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھو، پیغمبر بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، اور ان کی حکمرانی میں چرند پرند دیو جن کیا 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 حکمرانی. باوجود اس کے جو بادشاہ سلیمان علیہ السلام کو ملی وہ دنیا میں کسی انسان کو ملی نہیں ہے. اتنی طاقت تھی.
ہوائیں تخت اڑا کے لے جاتی تھی، لیکن انہوں نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اللہ سے برا ہوں، کوئی اقتدار والا میرے پاس نہیں ہے، اس کا دیا ہوا ایک امانت ہے، اس کو میں چلا۔ دوسری ٹاپک میں ایک ٹاپک ہے حد اور توضیح میں کیا فرق ہے۔ یہ ٹاپک کوئی تاریخ کے لحاظ سے تو بڑا نہیں ہے، لیکن یہ وسعت ضرور رکھتا ہے۔ حد اور تعزیر دونوں اسلامی سزاؤں کا نام یا سزا کا نام۔ حد وہ سزا ہے جو قرآن نے مقرر کی، بالخصوص جو حدود کی سزائیں ہیں، زنا بالجبر کی سزا ہے، اور چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، اور شراب نوشی کی سزا 80 کوڑے ہے، تہمت اور قذف کی سزا 80 کوڑے ہے۔ یہ حدود کی سزائیں ہیں، یعنی کہ یہ سزائیں اللہ نے قرآن میں مقرر کر کے بتا دیں، تو اس میں قومی غلطی نہیں کر سکتے، لیکن ان کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ یہ کب نافذ العمل ہوگی، کب ان سزاؤں پر عمل ہوگا، کب دی جائے گی؟ جب ان کی شہادت مہیا ہوگی۔ شہادت اتنی مشکل ہے، زنا بالجبر کی شہادت ہے 4 مسلمان عاقل بالغ مردوں کی گویا، چشمدید گویا، پھر اس کو پتھر مار کے آدھا زمین میں ڈبو کے تو اس زانی کو اور زانیہ کو پتھروں کی بارش سے ختم کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا مہیا کرنا ہے؟ وہ شہادت مہیا کرنی ہے جو اس کے لیے چاہیے۔ 4 مسلمان مردوں کی شہادت چاہیے جو عقل بھی رکھتے ہوں اور بلوغت بھی رکھتے ہوں، لیکن یہ شہادت بہت مشکل ہے، سزا بھی بہت سخت ہے اور یہ شہادت بھی بہت سخت ہے۔ اسی طرح ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے، چوری چور پکڑا کے ہاتھ کاٹنا، یا شراب ہے یا قذف ہے، اور یہ تمام حدود جو ہیں، یہ تمام جو سزائیں ہیں، یہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حد مقرر کر دی، حد، لمٹ، یہاں سے آگے نہیں جا سکتے، جاؤ گے تو یہ کرو، یہ سب ہے۔ تو اگر عدالتیں حد کی شہادت مہیا نہ کر سکیں یا اس الزام کی شہادت مہیا نہ ہو سکے اس طرح جس طرح کہ قرآن نے کہا ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ عدالتوں کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے ثوابدیدی بنیادوں پہ تعزیری سزا دیں۔ اگر حد نہیں دیں گے تو کوئی اور سزا دیں گے، وہ تعزیری ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے عدالتوں نے اپنے اندازہ کر کے سزا دی۔ ٹھیک ہے جی، اس کی شہادت جو کہ پوری نہیں ہے ہوتی تو اس کو سٹون کرتے، تو چونکہ یہ سزا اس لیے پوری نہیں کی جا سکتی کہ شہادت پوری نہیں، لہذا کیا کرنا ہے؟ ایک ثوابدیدی سزا جج دے دیتا ہے، 3 سال 5 سال 2 سال جو بھی۔ زنا ثابت ہو جائے تو ہمارے اس وقت ملک میں 14 سال سزا ہے، اور نہ ثابت ہو جائے، جس حد تک ثابت ہو جائے میکسیمم سزا 14 ایئرس۔ مثلا 3 مردوں نے شہادت دے دی، چوتھا نہیں ہے، جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ کام ہوا ہے، لیکن چونکہ چوتھی شہادت حد کی روشنی میں موجود نہیں ہے، لہذا اس کو سٹون نہیں کیا جا سکتا۔ 2 مہیا ہیں، اس کی سزا اور کم ہو جائے گی، ایک شہادت ہے 3 نہیں ہے، اور جرم اور تعزیری سزا اس سال کم ہو جائیں گے، 6 رہیں گے 5۔ تو لہذا حد وہ سزا ہے جو قرآن نے مقرر کی ہے، اور تعزیر وہ سزا ہے جو حد پوری نہ ہونے کی وجہ سے ثوابدیدی بنیادوں پر دی جائے، اس کو تعزیری سزا کہتے ہیں۔ اب اگر چوری کی ہے تو ہاتھ کاٹنا ہے، اور چوری کی جو گواہی ہے وہ پوری نہیں ہوئی، تو یہ پتہ چل گیا کہ ہاں اس نے چوری کی،
گواہی پوری نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ سزا کم ہو جائے گی، ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، تو 2 سال ہو جائے گی، 3 سال ہو جائے گی، 4 سال ہو جائے گی۔ جج اپنی سہولت پہ دیکھتا ہے، حالات واقعات دیکھتا ہے، اس بندے کے حالات دیکھتا ہے، چوری کیا کی اس کو دیکھتا ہے، کن حالات میں چوری کی اس کو دیکھتا ہے۔ مثلا چوری کے بارے میں نبی علیہ السلام کے اپنے زمانے میں بھی اور بعض قربا راشدین کے زمانے میں بھی کنڈیشن یہ ہو گئی تھی کہ حالات اور واقعات دیکھ کے تو چوری کی سزا دینی ہے، ہاتھ ایک دم نہیں کاٹ دینے۔ مثلا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ملک میں کوئی وبا پھیلی ہوئی ہو، جیسے آج کرونا آیا ہو یا کوئی قحط پڑا ہوا ہو، ایسے زمانے میں، اور جب کوئی جنگ ہو رہی، وہ ملک کسی دوسرے ملک سے حالت جنگ میں ہو، یا اس میں وبا آئی ہوئی ہو، یا قحط سالی اس میں ہو، تو چور ثابت بھی ہو جائے، 100% بھی ثابت ہو جائے کہ اس نے چوری کی ہے، شہادت بھی آ جائے، پھر بھی اس کے ہاتھ نہیں کاٹتے۔ آدھا تو کہتے ہیں کھانا نہیں ملتا، روزگار نہیں ملتا۔ آج کی جو کہتے ہیں یہ لاک ڈاؤن میں کھولا تو چوریاں شروع ہو گئی، ڈکیتیاں شروع ہو گئی، دھوکے ہو جائیں گے۔ کورونا تو بعد میں ان کو مارے گا، پہلے تو ان کو بھوک مار دے گی۔ تو حالات اور واقعات دیکھ کے تو ججز جو ہے وہ سزا دیں۔ مزید اگر 2 ہفتے 3 ہفتے لاک ڈاؤن میں کھلا، لوگوں کو روزگار نہ ملا، آپ اسٹریٹ میں آرام سے نہیں چل سکتے، مارو یا مچاؤ، جیل میں بھرو، کچھ کرو، جیل میں آپ روٹی دو، کیا کریں۔ تو بات ہو رہی تھی کہ حد اور تہذیب جو ہے اس میں فرق ہے۔ حد میں ریلیکسیشن نہیں ہے، تعزیر میں ریلیکسیشن ہے۔ حد تو وہی لگے گی جو اس نے کہا ہے، ہاتھ کاٹنے تو کٹے گی، رجم ہونا ہے تو ہونا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورت گئی، ہاں پریگننسی، انلیگل پریگننسی لے کے گئی کہ حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے پاک کر دیں، مجھے سنسار کر دیں تاکہ میں اگلی سزا سے بچ جاؤں۔ انہوں نے اس کو ٹالا، 1 دفعہ ٹالا، 2 دفعہ ٹالا، 3 دفعہ ٹالا، تو چلی جا، اس نے کہا مجھے اب پاک۔ پھر بھی انہوں نے ٹیکس کیا تھا تو میں جو عمل ہے جب یہ بچہ پیدا ہو جائے پھر گئی، بچہ پیدا ہوا 7 سال جو ٹائم لگا، سارے بچے کو کہا گیا میں سچ بول رہی تھی، یہ غلطی میں نے کی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا چلیں ابھی بھی چلی جاؤ، یہ بچے جب روٹی کھانے لگے گا پھر جب بچہ روٹی کھانے لگا تو بچے کے منہ میں روٹی کا ٹکڑا دے کے تو دیکھے، یہ دیکھیں روٹی کھا رہے، حضور اس کو بچانا چاہتے تھے، ریلیکس کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ واضح تھی کہ میں اعتراف جرم کر دوں اور میں نے اگلی سزا سے مجھے بچایا، دونوں کی سزا سے بچائی ہے، تو ہمارے کا مطلب نہیں۔ پھر انہوں نے اس کا ہاتھ لگا دیا۔ چار گواہ مسلمان تھے یا نہیں تھے، لیکن وہ اعتراف جرم تھے اور وہ ثبوت لے کے آئے تھے۔ حضور نے حکم دیا اسے سنسار کر دو، سنسار۔ تو حد میں نرمی نہیں ہے، تعزیر میں نرمی ہے۔ تعزیر 2 سالوں کو نیچے سلا کر سکتے، لیکن اس کا شہادت اس طرح کی معیار نہیں۔ The evidence required by that action or the what or the sin requires a evidence، وہ معیار نہیں کی کرتی۔ تعزیر جو ہے وہ عدالت کی ثوابدیدی سزا ہے، تھوڑی بھی زیادہ بھی۔ قدر موجودہ پاکستانی پارلیمنٹ اور اسلامی شورا، اسلام کا شورائے نظام یہ تھا کہ
حضور خود مشورہ کرتے تھے جب کوئی نیا کام، کوئی جنگ ہونے والی ہو، کوئی نئی بات ہونے والی ہو، صحابہ کرام سے مشورہ کرتے تھے. شورا کا مطلب یہ مجلس شورا تھی، باقاعدہ ان کی اپنی پارلیمنٹ تھی. نبی تھے، ان کے صحابہ تھے، ان کے تابعین تھے، تبع تابعین تھے، اور وہی خاص خاص لوگوں کی، صحابہ کی باقاعدہ کابینہ تھی. ہم اسے کابینہ کہہ سکتے ہیں آج کی زبان میں، لیکن وہ ان کے صحابہ تھے، مشورہ کرتے تھے کوئی کام کرنے سے. تو گویا شورائی نظریہ نبی اور نبی کے صحابہ سے چلا آ رہا ہے. حکومت کے معاملات میں مشورہ. آج کی پارلیمنٹ، ہماری پارلیمنٹ یا آج کی کوئی پارلیمنٹ ہے، وہ مجلس شورا کہلاتی ہے. اس میں صدر بھی شامل ہے، اس میں قومی اسمبلی ہے، اس میں سینٹ ہے. یہ تین بڑے ادارے مل کر پارلیمنٹ بنتی ہے. ایوان صدر، قومی اسمبلی اور سینٹ، یہ تین ادارے مل کر پارلیمنٹ بنتی ہے. یہ پارلیمنٹ کیا کام کرتی ہے؟ آج بھی یہ پارلیمنٹ اس مجلس شورا جیسا کام کرتی ہے، یا اس کے تناظر میں کرتی ہے، یا اس کو فالو کر کے کرتی ہے. عوامی کاموں کے لیے، حکومت کے لیے، ملک کے لیے، وطن کے لیے، جنگ کے لیے، امن کے لیے، ترقی کے لیے جو بھی کام ہے، ان کے لیے مشاورت کرنا. عالموں سے، فضلاء سے، صحابہ سے. پارلیمنٹ تو ہماری جو پارلیمنٹ ہے یہ اس کے تقاضے تو شاید پورے نہ کرتی ہو، لیکن اس جیسا کام ضرور کرتی ہے. کیونکہ اگر ہماری اسمبلی میں کوئی بل پاس ہوتا ہے تو جو ممبران کابینہ ہیں، جو ایم این ایز ہیں، جو سینٹ ممبر ہیں، سینیٹرز ہیں، وہ سارے اس معاملے پر مشورہ کرتے ہیں اور ووٹ دیتے ہیں. ہاں یہ کام ہونا چاہیے. کوئی مخالفت میں دیتا ہے، کوئی حق میں دیتا ہے. تو وہ پتہ چلا کہ ہماری پارلیمنٹ اور اسلام کے شورائے نظام میں مطابقت ہے، یہ ایک جیسا نظام ہے. اگر آپ کہا کہ اسلامی نظام میں ملکیت اور اصول ملکیت، تو اگر اسلامی نظام میں جیسے ہے وہ ٹھیک ہے. ملکیت تو بغیر کسی مذہبی تعلق کے بھی ہوتی ہے، اور اس کی باقاعدہ ڈیفینیشن ہے اور اس کے لاجک ہے. ملکیت اس تعلق کا نام ہے جو مالک اور اس مملوکہ شے کے درمیان پایا جاتا ہے. The relation between the honored thing and honor is called ownership. میں کہتا ہے یہ دستور میرا ہے، میں نے خریدا ہے، میرا ہے، میرا ہے، میں اس کا مالک ہوں، یہ میری ملکیت ہے. تو یہاں سے کیا چیز نکلتی ہے کہ میرے اور اس دستور کے درمیان جو تعلق ہے وہ ملکیت کا تعلق ہے. The relation between the thing and the owner of the thing is called ownership. کسی شے مملوکہ اور مالک کے درمیان جو تعلق ہے وہ ملکیت کا ہے. اب ملکیت کی یہ تعریف ہے، چاہے اسلام میں ہو یا دوسرے کسی نظام میں ہو، لیکن اسلام میں بھی اس کو اسی طرح سے. اب آ گیا تو اصول ملکیت. ملکیت حاصل کس طرح کی جاتی ہے؟ ملکیت حاصل کرنے کے جہاں اور بہت سارے طریقے ہیں، وہاں مثال کے طور پر سب سے پہلا طریقہ جو ہے وہ طریقہ عرض، اس کو کہتے ہیں عرض.
کو اگر آپ انگریزی میں یا اردو میں لائیں تو اس کو کہتے ہیں پہلے آئیے پہلے پڑھیے، پہلے آئیے پہلے پڑھیے. فرسٹ کم فرسٹ سرو. کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی جگہ سے کوئی چیز لے لیتا ہے، اٹھا لیتا ہے، کما لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے، اور وہاں سے کوئی بھی پکڑ سکتا ہے، وہاں اس سے پہلے کوئی اس کا مالک نہیں ہوتا. تو جو پہلے جس نے جا کر کوئی چیز لے لی وہ اس کی ہوگی. مثلا ایک مچھیرا ہے، اس نے سمندر میں جا کے مچھلیاں پکڑ لی، اس سے پیچھے کو ہو رہا ہے، ان کو ابھی نہیں مل رہی، لیکن جو پہلے ہو گیا اس نے مچھلیاں پکڑ لی، وہ کہہ رہی میری، دوسرے لوگ اسے چھین نہیں سکتے. میں نے پکڑی ہے، تم پہلے آتے تم پکڑ. یہ طریقہ حرض ہے ملکیت حاصل کرنے کا، پہلے آئیے پہلے. دوسرا طریقہ ہے کہ وراثت میں کوئی چیز ملتی ہے. وراثت میں کیسے ملتی ہے؟ ملکیت کسی کے پاس کیسے آتی ہے؟ وہ پتر ہے، باپ نے دی ہے، باپ سے ماں سے کسی سے وراثت میں اس کو چیز ملی ہے، وہ اس کا وارث یا مالک ہو جاتا ہے. تو یہ طریقہ کیا ہے وراثت. پھر ربا ہے، ربے میں کسی نے گفٹ دے دیا، پلاٹ دے دیا، کچھ زمین دے دی، جائیداد دے دی، اب اس کو مالک ہے، اس کو ملی کیسے؟ یہ ملکیت اس کو کیسے ملی؟ یہ باقی طریقے سے ملی. پھر نصیحت ہے، وصیت ہے، وصیت ہے، کسی نے کسی کے آنکھوں میں وصیت کر دی ہے تمہارے میرے بننے، تو پھر بھی وہ اس کا مالک بن گیا. یہ بھی ایک طریقہ ہے ملکیت حاصل کرنے کا. پھر خریداری ہے، کوئی چیز خرید کے آپ اپنے ملکیت بنا لیتے ہیں، یا تبادلہ کر کے ملکیت بنا لیتے ہیں. یہ تو لے لے، وہ مجھے دے دے، یہ گاڑی میری، وہ گاڑی تیری. تو ملکیت حاصل کرنے کے یہ طریقے ہیں. اور ملکیت کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے ملکیت محصلہ. ملکیت محصلہ کون سی ہوتی ہے؟ ملکیت محصلہ. اور دوسری ہے ملکیت مشروع درشتی ہے. یہ دو قسم کی ملکیتیں ہوتی ہیں. ملکیت محصلہ کون سی ہوتی ہے؟ کہ جو کوئی چیز دے کے، لے کے، پکڑ کے، مچھلی پکڑ کے، دریا میں لکڑی بہہ کے جا رہی ہے، پکڑ لی، کوئی چیز ایسی ہے جو اس کو مل گئی، یہ حاصل ہو گئی اس کو، بس ختم. چاہے اس نے محنت کی، چاہے اس نے کسی کو کچھ دے دیا، دے کے تو لے لی، یا محنت کر کے پکڑ لی، یا حاصل کر کے اس کے کوئی کسی کو کوئی اور اس کو مالک نہیں ہے. یہ ملکیت محصلہ ہے. جو گفٹ مل گیا یا وراثت میں مل گئی، یہ محصلہ ہے، وصول ہو گئی. جو وصول ہو گئی اس کو محصلہ ہے. دوسری قسم جو ہے وہ ملکیت مشروع، جیسے شرطیہ ملکیت. یہ کون سی ہوتی ہے؟ جو ابھی ملی نہیں لیکن مل سکتی ہے. وہ کہتا ہے تو بی اے کر لے مطلب 5,000 دے دو، تو وہاں سے شادی کر لے مطلب میں پلاٹ دوں. یہ مشروط ہے، یہ کام کرو گے تو یہ ملے گی. اور یہ کام کرو گے تو جنت ملے گی، نہیں کرو گے نہیں ملے گی. وہ بھی مشروط ہے. جو چیز ابھی کسی شرط کے پورے کرنے کے بعد ملے گی وہ ملکیت مشروط ہے. رجسٹری کروا لی، آدھے پیسے دے دیے، آدھے نہیں دیے، یا بیانہ دے دیا، کوئی زیر سمجھ نہیں دیا، بیانہ دے دیا تو لکھا ہوا ہے کہ جناب جب آپ اس کو ٹرانسفر کریں گے تو میں باقی پیسے دوں.
یہ کیا ہے؟ یہ کون سی ملکیت ہے؟ مشروط. یہ شرط پوری کرو گے تو میں آگے کیسے جاؤں؟ جس بھی کرتا. تو یہ دو قسم کی ملکیتیں اسلام میں بھی جائے. یعنی ایون کہ حضور کے زمانے میں بیع سلم ہوا کرتی تھی. بیع سلم. بیع سلم کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز بکنگ لے لی, کوئی آدھے کوئی پونے پیسے دے دیے یا پورے دے دیے, تو چیز جب تیار ہو جائے آپ کہیں گے یہ ملی. کھجوروں کے باغ ہوتے تھے اور کھجوریں جب پکتی تھیں تو ختم ہو جاتی تھی, سب کو نہیں ملتی. لہذا حضور کے اپنی زندگی کے زمانے میں بیع سلم ہوتی تھی اور وہ ہدایت فرماتے تھے کہ ٹھیک ہے کسی کھجور کے باغ والے کو سال پہلے پیسے دے دو اور جتنی کھجوریں ہیں وہ تمہیں چھوڑی ہیں یا ریٹ پہ لے لو کہ جو ریٹ ہوگا اس کے مطابق جتنی کھجوریں ہوں گی وہ میری. تو یہ بیع سلم کہلاتا ہے. لیکن یہ مشروط ملکیت ہے. پیسے بھی دے دیے, چیز وصول نہیں ہوئی. واقعی کی تو ہوئی بھائی وہ شرط پہ پوری ہوئی. نظام عدل. اسلام میں نظام عدل جو ہے یہ بھی بڑا لمبا ٹاپک ہے. اسلام ہے ہی نظام عدل. نظام عدل کیا ہوتا ہے؟ بار اور بینچ, بار اور بینچ کے درمیان جو فیصلہ ہوتا ہے وہ عدل ہے. یا بار اور بینچ جو کچھ کرتے ہیں وہ نظام عدل ہے. بار کیا ہوتا ہے؟ بار وہ تمام وکالتیں, وہ شہادتیں, وہ گواہیاں, وہ واقعات, وہ حقائق, وہ دستاویزیاں, وہ سب کچھ جو بینچ کو بتایا جاتا ہے. بینچ کیا ہوتا ہے؟ بار کیا ہوتا ہے؟ تمام وہ لوگ جس میں وکیل بھی شامل ہے, گواہ بھی شامل ہے, شہادتیں بھی شامل ہیں, دستاویزیں بھی. یہ واقعہ کیسے ہوا یہ بتا رہے لوگ, سارے لوگ. گواہ بھی بتا رہے ہیں, مدعی بھی بتا رہے ہیں, مدعی علیہ بھی بتا رہے ہیں. اور تمہیں اس کی اتنی رقم دینی ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے نہیں دینی. تم نے نہیں دینی؟ نہیں. چلو ثابت کریں گے کیسے نہیں دینی ہے, کیسے تم نے دینی ہے, یہ تو الگ چلے گا. لیکن یہ ساری باتیں جب بینچ کو بتائی جائیں گی تو بینچ فیصلہ کرے گا. ٹھیک ہے, چلا دوں گا. تو پتہ ہی چلا کہ نظام عدل جو ہے, اسلامی نظام عدل کی بات نہیں کر رہا ہوں, ویسے نظام عدل بار اور بینچ کے درمیان کوسچن آف لا, کوسچن آف فیکٹ کے درمیان. کوسچن آف فیکٹ کیا ہے؟ جج صاحب ایسے ہوا, ایسے ہوا, یہ قتل ایسے ہوا, یہ چوری ایسے ہوئی, یہ ایسے ہوا. یہ کوسچن آف فیکٹ ہے. یہ حقائق ہے جو بتائے جاتے ہیں. کس کو؟ کوسچن آف لا, قانون. جج سن کے کہتے ہیں کہ یہ کام ایسے ہوا, ایسے ہوا, ایسے ہوا, اس کی سزا, اس کا قانون میرے پاس رکھا ہے, تو یہ میری کہتے ہیں. This is in between the bar and bench. All the judicial system or the system of the justice is in between the bar and the bench. اسلام میں نظام عدل کی بڑی بڑی مثالیں ہیں. اور ایک مثال آپ دیکھتے ہوتے ہیں, حضرت عمر کے پاس, حضرت عمر کو نے اعلان کیا تھا کہ کسی کو میرے بارے میں بھی کوئی الزام ہو, میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو, تو وہ عدالت میں جا سکتا ہے. میری عدالتوں کا الزام اتنا عدل والا ہے, میرے خلاف بھی تم عدالت میں جا سکتے ہو, میں خلیفہ وقت ہوں, لیکن اس سے مت تم گھبراؤ. ایک بندے نے الزام لگا دیا کہ آپ نے یہ کیا, یہ کیا.
ٹھیک ہے عدالت اس نے کیس کر دیا. حضرت عمر کو باوجود بادشاہ وقت کے خلیفہ وقت کے گرفتار کر کے لے گئے. قاضی صاحب بیٹھے ہوئے جج بیٹھا ہوا. جب کمرہ عدالت میں ملزم خلیفہ وقت اور دعوے دار کوئی بندہ داخل ہوئے تو قاضی صاحب کھڑے ہو گئے. قاضی نے تو خلیفہ وقت کی عزت تو کرنی تھی. اس کے نگاہ سے اس نے قاضی صاحب کھڑے ہو گئے اپنی کرسی عدالت چھوڑ. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ جناب جسٹس جناب قاضی القضا ہمیں دیکھیے آپ کھڑے ہو. یہ تو عدالت ہے, یہاں کوئی فرد کچھ نہیں ہے. یہ تو عدالت ہے. عدالت کھڑی ہو گئی ملزم کے سامنے. ایک تو دعوے دار ہے تو لاء کیا ہوا ہے, دوسرا ملزم ہے. ملزم کے سامنے عدالت کھڑی ہو گئی. یہ بات ہے. قاضی صاحب بھی شرمندہ ہے کہ ایسا کہتے ہیں کہ حضور خلیفہ وقت میرے سامنے آیا ہے, خلیفہ میرے سامنے آیا ہے تو میں کیسے بڑھ سکتا ہوں, میں تعظیم کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں. حضرت عمر نے کہا نہیں, آپ غلطی کر رہے ہو. آپ نظام عدل کی کرسی پہ بیٹھے ہو, لیکن اگر آپ ایک ملزم کو اتنا فیور دے رہے ہو تو آپ اس کے ساتھ انصاف کیا کریں؟ آپ اس کے خلاف حکم کیسے دیں گے؟ ایسے کیسے دیں؟ لہٰذا میں اس وقت خلیفہ وقت ہو گیا آپ کو یہ حکم دیتا ہوں کہ آپ یہ فیصلہ نہ سنے کا باقی اگلے فیصلے میں جو یہ کرنا ہے کہ نہیں, یہ کیس آپ نہیں سن سکتے کیونکہ آپ یہاں پر انصاف نہیں کر سکو. ایک طرف بندے کو فیور دے رہے ہو, اتنی عزت دے رہے ہو, اس کے خلاف فیصلہ کیا کرو گے؟ لہذا اندازہ یہ کریں کہ اسلامی حکومت کا یا اسلامی نظام کا ابتدائی زمانے میں عدل کیسے تھا. یہ عدل تھا. خود بادشاہ وقت اپنے لیے فیور نہیں چاہتا, اور گلیوں میں جب چکر لگاتا ہے رات کو تو بچوں کے بھوکے بلکنے کی آوازیں آتی ہیں. پوچھا, دستک دی, پوچھا گھر والوں آپ کے بچے کیوں روتے؟ خاتون خانم نے کہا کہ یا امیر المومنین کھانا نہیں ہے, پانی چڑھایا ہوا ہے, بچوں کو کہتے ہیں بکرے کے لیے بھی چاہیے, بچے بلک رہے ہیں. اسی وقت خود بیت المال میں گئی, کندھے پہ غلہ اٹھایا, خود حکم بھی دے سکتے تھے کسی کو, ملازموں پہ انہوں نے کہا کہ اس کام کے لیے اگر میں کسی کو کہوں گا یہ کام کرو تو وہ کیوں کرے گا, اس کو میں کیسی ضرورت دوں گا, کہاں سے دوں گا؟ میرے قانون میں ایسا نہیں ہے کہ جو پیسہ جو مال ہے اس کا مخصوص مصرف ہے. لہٰذا خود نے بیت المال سے مال اٹھایا, اس گھر والے کو بچایا, کہا کہ کھانا پکا کے دو. یہ عدل و انصاف تھا اسلام کے ابتدائی زمانے میں, اور اسلامی نظام میں عدل کا جو معیار ہے وہ
اس نوعیت کا غلطیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، وہ نہیں کرنے ہوں گے، وہ کرنے ہوں گے، لیکن ایک مثال دی جاتی ہے کہ عدل جو ہے وہ اسلامی نظام کا خاصہ ہے، اور جو حضرت علی کا قول ہے کہ ظلم کی حکومت چل سکتی ہے، بے انصاف کی حکومت نہیں چل سکتی۔ آگے کوئی تدبیر فقہ میں امام ابو حنیفہ کا کردار ہے اور استحسان ہے۔ امام ابو حنیفہ تبع تابعین میں سے ہیں، صحابہ بنے ہیں، پھر ان کی اولادیں تابعین ہیں، پھر تابعین کی اولادیں یا صحابہ کی اولادوں کی اولادیں تبع تابعین ہیں، کوئی 1 صدی یا 1.5 صدی کا قصہ ہے۔ تو امام ابو حنیفہ جنہیں امام اعظم میں کہا جاتا ہے، ان کا اصلی نام نعمان بن ثابت تھا، عراق میں ان کا مسکن تھا۔ اپنے لڑکپن کے دور میں اپنے والد کے کپڑے کے کاروبار میں ہاتھ بٹا رہے تھے، امام شبی سے ان کی ملاقات ہوئی، پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہا کپڑے کا کام کرو۔ انہوں نے کہا مجھے تمہارے ماتھے میں کوئی روشنی لگتی ہے، تم کوئی کام کرو۔ کیا کرو؟ حدیث سیکھو، قرآن کو حفظ کرو، حدیث جمع کرو، اور لکھ کر اشعار کرو، اور درس بناؤ، مدرسے بناؤ۔ امام ابو حنیفہ نے پھر اس پہ کام شروع کر دیا، پھر حدیث کے سیکھنے کے لیے شہروں میں ڈیرے لگائے، پھر جب محدث بنے حدیثیں پھر جمع کرنے شروع کر دی، پھر ہزاروں کے حساب سے حدیثیں جمع کی، پھر وہ جو سیکھا، وہ جو علوم سیکھے، وہ تاریخ سیکھی، پھر انہوں نے 6 کتابیں لکھی۔ جن میں کہ حدیثوں کی تشریح اور فقہ، امام ابو حنیفہ نے ہی فقہ حنفی کہ وہ مجن ہیں، اور ہم تمام لوگ جو اہل عرفہ ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں، یہ امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں۔ جو انہوں نے فقہ بنائے، جو انہوں نے اصول بنائے، قیاس کیا، استحسان کیا، آج ہم لوگ ان کے مقلد ہیں، ان کے تقلید کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ اتنی بڑی شخصیت تھے کہ خلیفہ ہارون الرشید نے ان کو چیف جسٹس کا یا قاضی القضاء کا عہدہ پیش کیا، تو وہ انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کی حکومت مجھے پسند نہیں ہے، آپ زیادتیاں کرتے ہو، آپ اسلام کے ٹرو اسپرٹ کے مطابق حکومت نہیں چلا رہے، لہذا میں آپ کا قاضی القضاء نہیں مانتا۔ اس انکار پہ ان کو جیل میں ڈالا گیا، حتیٰ کہ جیل میں ہی ان کی موت ہو گئی۔ لیکن جیل میں بیٹھ کر انہوں نے جو فقہ بنائی، جو کتابیں لکھیں، جو درس و تدریس قائم کیا، جو حدیث جمع کی، حدیث کی تدوین کی، ان کی کتابیں بنائیں، آگے لوگوں کو پھیلائیں، اتنا بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ امام ابو حنیفہ کے پہلے استاد امام جعفر صادق تھے، جو اہل بیت سے، اور ان کا تو شیعہ مسلک ہے امام جعفر صادق کا، لیکن امام ابو حنیفہ نے شیعہ امام سے جو درس و تدریس سیکھا تو اہل سنت والجماعت استاد کون ہے؟ شیعہ، شاگرد کون ہے؟ سنی،
اور سنی نے اہل سنت والجماعت کا فرقہ یا مذہب یا مسلک بنایا، جسے آج دنیا کے اکثر لوگ اختیار کیے ہوئے، اور ان کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قرآن لوح محفوظ سے اترا، غار حرا میں آیا، غار حرا سے پیغمبر کے پاس آیا، پیغمبر نے حدیث کے ذریعے سمجھایا، اور حدیث کس کے پاس آئی؟ امام ابو حنیفہ کے پاس۔ امام ابو حنیفہ نے لوگوں کو ڈائریکٹ لنک بنتا ہے، لوح محفوظ، غار حرا، پیغمبر آخر زمان، حدیث پیغمبر، ابو حنیفہ، درمیانوں کو چنی۔ لہٰذا اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں اور اسلامک جورسپروڈنس کے لیکچر کو یہاں تک کرتے ہیں۔ کوئی چیز ریکوائر ہوئی تو کسی کے لیے ایپ میں دے دیں گے، لیکن ہے کہ اس پر سیر اصل بات ہوئی ہے۔ اور ویسے تو نالج اور لیکچر جتنا لمبا کیا جائے تشریح چیزیں اچھی ہو سکتی ہیں، لیکن طلبا کی ضرورت کے لیے یہ 4 لیکچر جو آپ نے ریکارڈ کیے یہ میں سمجھتا ہوں کافی ہوں گے، اور اگر کوئی قسم کامی رہ جائے گی تو وہ ہمیں پتہ چلے گا، تو ہم متعلقین کو یا پوچھنے والوں کو اس کو جواب یا اس کا مفادہ جو ہے وہ ضرور دیں۔